الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسم ہے جو غوطہ لگا کر جان کھینچنے والے ہیں اور بند آسانی سے کھولنے والے ہیں اور تیزی سے تیرنے والے ہیں، پھر حکم کی تعمیل میں سبقت لے جانے والے ہیں، پھر ہر کام کا انتظام کرنے والے ہیں۔ جس روز تھر تھرائے گی تھر تھرانے والی، اس کے بعد ایک اور جھٹکا ہوگا۔ کتنے دل اس دن کانپ رہے ہوں گے، ان کی آنکھیں جھکی ہوں گی۔ کافر کہتے ہیں کیا ہم پلٹائے جائیں گے الٹے پاؤں جب ہم بوسیدہ ہڈیاں بن چکے ہوں گے، اور کہتے ہیں یہ واپسی تو بڑے گھاٹے کی ہوگی، وہ تو فقط ایک جھڑک کافی ہوگی، پھر وہ کھلے میدان میں جمع ہو جائیں گے۔ کیا پہنچی ہے اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو موسیٰ کی خبر، جب ان کے رب نے انہیں طوا کی مقدس وادی میں پکارا تھا کہ جاؤ فرعون کے پاس، وہ سرکش بن گیا ہے، پس اس سے دریافت کرو کہ کیا تمہاری خواہش ہے کہ تو پاک ہو جائے اور میں تیری رہبری کروں تیرے رب کی طرف، تاکہ تو اس سے ڈرنے لگے۔ پس آپ نے اسے بڑی نشانی دکھائی، پس اس نے جٹلایا اور نافرمانی کی، پھر روگرداں ہو کر فتنہ انگیزی میں کوشاں ہو گیا، پھر لوگوں کو جمع کیا، پس پکارا اور کہا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ آخر کار مبتلا کیا اسے اللہ نے آخرت اور دنیا کے عذاب میں۔ بے شک اس میں بڑی عبرت ہے اس کے لیے جو خدا سے ڈرتا ہے۔ کیا تمہیں پیدا کرنا مشکل ہے یا آسمان کا پیدا کرنا؟ اس نے اسے بنایا، اس کی چھت کو خوب اونچا کیا، پھر اس کو درست کیا اور تاریک کیا، اس کی رات کو اور ظاہر کیا، اس کے دن کو اور زمین کو بعد اس کے بچھایا، نکالا اسی سے اس کا پانی اور اس کا سبزہ اور پہاڑ گاڑ دیے۔ یہ سب سامان زیست ہے تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے۔ پھر جب آئے گی بڑی آفت، اس دن انسان یاد کرے گا جو دوڑ دھوپ اس نے کی تھی، اور ظاہر کر دی جائے گی جہنم ہر دیکھنے والے کے لیے۔ پس جس نے سرکشی کی ہوگی اور ترجیح دی ہوگی دنیاوی زندگی کو، تو دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ اور جو ڈرتا رہا ہوگا اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے، نفس کو دور رکھتا رہا ہوگا خواہش سے، یقیناً جنت میں اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ کب قائم ہوگی۔ اس کے بیان کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا تعلق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب تک اس کی انتہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور خبردار کرنے والے ہیں ہر اس شخص کو جو اس سے ڈرتا ہے۔ گویا جس روز اس کو دیکھیں گے تو وہ یہ خیال کریں گے کہ نہیں ٹھہرے تھے مگر ایک شام یا ایک صبح۔ پچھلے فرمان میں اس بڑے واقعہ کی آمد کی خبر کے متعلق فرمان ہے، قیامت کے روز حساب بہت سخت ہوگا، اور وہ ہوگا ضرور۔ اس لیے اے مشرکین مکہ، اوپر نیچے دائیں بائیں دیکھو، یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مظاہرے ہیں جو اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی خالق مالک ہے، آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمانے والا، آسمانوں سے بارش برسا کر زمین کو زندہ کرنے والا، قسم قسم کی نباتات پیدا فرمانے والا، زندگی کا سامان کرنے والا، انسانوں کے لیے مویشی پیدا کرنے والا اور ان کی ہر ضرورت پوری کرنے والا۔ جو خدا زمین اور آسمان پیدا کر سکتا ہے، جو پہاڑ پیدا کر سکتا ہے، ان سب کو نیست و نابود بھی کر سکتا ہے۔ اور جہنم اس نے بنائی ہے جو اس دن حساب کے دن مجرموں کا ٹھکانہ ہوگا، جہاں ابلتا پانی اور پینے اور کھانے کے لیے تھور کے کانٹے ہوں گے۔ اس وقت نہ آسمان ہوگا نہ پہاڑ، سب اڑ جائیں گے اور کوئی مددگار پرسان حال نہ ہوگا۔ صرف وہ لوگ جو دنیا میں زندگی اللہ تعالیٰ کے خوف اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے ماتحت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں گزار کر آئیں گے،
ان کے لیے جنت کے باغات، چھلکتے جام اور تختوں پر نشستیں ہوں گی، نہ غم ہوگا نہ فکر، ان کی خوشی کی انتہا نہ ہوگی اور مجرموں کے غم کی انتہا نہ ہوگی، اور وہ اس وقت تمنا کریں گے کاش وہ زندہ نہ ہوتے اور اٹھائے نہ جاتے، اس طرح قبروں میں مٹی ہوتی۔ آج کے فرمان میں اللہ تعالیٰ نے اپنی اس مخلوق کی قسمیں اٹھا کر بیان فرمایا جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے روح نکالتے ہیں اور آسمان پر لے جاتے ہیں اور قبروں میں لٹاتے ہیں اور آخرت میں جہنم میں دھکیل دیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی کی روح نکلنے کا وقت آتا ہے تو عزرائیل آ کر اس شخص کی روح کو نکلنے کا حکم دیتے ہیں۔ یہ روح جو اللہ تعالیٰ کے بندے کی ہوتی ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام کی ہوتی ہے، عزرائیل کے انتظار میں ہوتی ہے۔ دیکھتے ہی اس طرح باہر آ جاتی ہے جس طرح پانی سے بھرے مشکیزے کا منہ کھول دیا جائے تو پانی فوراً باہر آتا ہے۔ عزرائیل اسے پکڑ کر پاس بیٹھے پاک صاف فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں جن کے پاس نورانی کفن ہوتا ہے، وہ اسے لے کر فوراً آسمان کی طرف جاتے ہیں۔ جب پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں تو دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، اندر سے پوچھا جاتا ہے کہ کون؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں اس آدمی کا جو اچھا نام دنیا میں مشہور تھا، بتاتے ہیں۔ دروازہ کھلتا ہے، پھر دوسرے آسمان پر پہنچتے ہیں، وہاں اسی طرح پوچھا جاتا ہے، وہ یہی جواب دیتے ہیں۔ اسی طرح ساتوں آسمانوں کے دروازے کھلتے ہیں اور آخر میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہاں واقعی یہ میرا بندہ ہے، لے جا کر اس کی قبر میں لٹا دو، روز حساب کے بعد اسے جنت میں بھیجا جائے گا۔ وہ فرشتے اسے لا کر قبر میں لٹا دیتے ہیں۔ قبر مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب تک کھل جاتی ہے۔ جنت کی طرف سے ایک کھڑکی بنا دی جاتی ہے جہاں سے جنت کی ہوائیں آتی ہیں۔ یہ خوبصورت انسان اس کے پاس آ کر بیٹھ کر اس سے اچھی باتیں کر کے اس کا دل بہلاتا ہے۔ وہ پوچھتا ہے تو کون ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں تمہارا وہ عمل ہوں جو دنیا میں تو کیا کرتا تھا۔ اور جب عزرائیل کسی باغی منکر یا کافر کی روح نکالنے کے لیے آتے ہیں تو اس کی روح ان کو دیکھ کر بدن میں چھپتی ہے۔ عزرائیل اسے کہتے ہیں کہ خبیث، اب مت چھوؤ، چھپو، پھر اس کو کھینچ کر نکالتے ہیں، اس طرح کہ جس طرح کانٹے دار لکڑی کے ساتھ گیلی اون لپٹی ہو اور اس سے کھینچ کر نکالا جائے۔ اس روح کو عزرائیل بدبودار فرشتوں کے حوالے کرتے ہیں جو پاس ٹاٹ کا بدبودار کفن لیے ہوتے ہیں۔ وہ اس روح کو لے کر آسمان کے دروازے پر پہنچتے ہیں، کھٹکاتے ہیں، پوچھا جاتا ہے تو فرشتے اس کا جو برا نام دنیا میں مشہور تھا بتاتے ہیں۔ دروازہ کھلنے پر پھر دوسرے آسمان، تیسرے، چوتھے آسمان پر، اس ساتوں آسمانوں پر، اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جاؤ اسے لے جاؤ، اس کی قبر میں پھینک دو، روز حساب کے بعد فیصلہ ہوگا۔ فرشتے لا کر اس کو قبر میں لٹا دیتے ہیں۔ قبر کبھی جنوب سے شمال اور مشرق سے مغرب میں آپس میں ملتی ہے اور اس کی ہڈیاں چور چور ہوتی ہیں، پھر جڑتی ہیں۔ دوزخ کی طرف سے کھڑکی کھول دی جاتی ہے جہاں سے گرم اور بدبودار ہوائیں آتی ہیں کہ جو سوئی کے ناکے کے برابر اگر قبر سے باہر آئے تو ساری دنیا مر جائے۔ پھر ایک بدبودار شخص اس کے پاس بیٹھ کر اسے پریشان کرتا ہے۔ وہ پوچھتا ہے تو کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ میں تیرے بد اعمال ہوں جو دنیا میں تو کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ انہی فرشتوں کی قسم اٹھا کر بتاتا ہے کہ روح نکالنے والے فرشتوں اور حکم کی تعمیل میں جلدی کرنے والوں کی قسم، ایک روز حساب کا ہوگا، بسیدہ ہڈیاں پھر انسان بن کر زمین سے نکلیں گی، اور پھر اس طرح میدان حشر میں جمع ہو کر کفار کو عذاب اور ذلت کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ اور تم دیکھ لو کہ اللہ تعالیٰ کے رسول موسیٰ کا واقعہ جو اچھی طرح سے تم جانتے ہو کہ فرعون جو تم سے کئی گنا زیادہ سخت تھا، خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، لیکن حضرت موسیٰ کے پاس ایک لکڑی جو آگ کا عصا تھا کے سامنے وہ اس کی ساری فوج عاجز آ گئی، اور اس طرح وہ اس کی ساری قوم سمندر میں غرق ہو کر بے نشان ہو گئی۔ اور اس طرح جو اللہ تعالیٰ کے رسول سے مقابلہ کرتے ہیں تمہارا انجام بھی دنیا اور آخرت میں خراب ہوگا۔ جب روز محشر ہوگا وہ بہت سخت دن ہوگا، اس میں باغیوں گنہگاروں کو جہنم میں دھکیل دیا جائے گا، اور اس دن اللہ تعالیٰ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام جنت کے باغوں میں ہوں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تین چیزیں انسان کو ہلاک کرنے والی ہیں: نفس کی وہ خواہش جس کی پیروی کی جائے، بخل اور کنجوسی جس کی اطاعت کی جائے، اور خود بینی
کہ انسان اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنے لگے۔ فرمایا تیسری چیز سب سے مہلک ہے، ان تینوں خصلتوں سے وہی بچتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کر کے نفت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرتے ہیں، جس کی وجہ سے دل و دماغ روشن ہو جاتے ہیں۔ انسان نفس اور شیطان کو مغلوب کر کے اللہ تعالیٰ کا بندہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بن کر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے مستفید ہوتا ہے، اور دنیا اور آخرت میں اس نعمت عظمیٰ کے لیے سوال کرنے کے لیے ہی یہی محفل ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور التجا کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔